الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک اور بلندتر صلوات. برادران اسلامی اور عزیزان حسینی، سورہ مبارکہ اخلاص کی روشنی میں حقیقت اور حسین کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور بہت واضح ہے کہ مجالس محرم کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور وقت کی محدودیتیں ہوتی ہیں. اس لحاظ سے بہت سے اہم مطالب فکری فلسفیانہ ان کی طرف صرف اشارے ہی کر سکا ہوں، لیکن وہ اشارے بھی ضروری تھے اس لیے کہ جو حضرات مومن ہیں لطف حق سے، جن کے دلوں پر چشم کرم مشیت ہے، ان کے لیے تو حقائق کو قبول کرنے کے لیے کوئی تأمل ہے ہی نہیں، اور وہ وہی ہیں جن کی تخلیق فاضل طینت آل محمد سے ہوئی ہے. لیکن دنیا میں بہت بڑی تعداد ان حضرات کی ہے جو، اب میں کیا عرض کروں، ہمیں تو درس و تدریس کے تجربات کے ضمن میں ایسے ایسے تجربے بھی ہوئے ہیں کہ بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جن کے یہاں اصلاً حق کا یا حقیقت کا یا ریئلٹی کا یا ٹروتھ کا وہ تصور ہی نہیں ہوتا جو لازمی طور پر ہونا چاہیے. اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر دو پائے کو انسان نہ سمجھ لیا کیجیے. ہیں ایسے افراد جو حقیقت، لفظ حقیقت
اس کا کوئی تصور نہیں رکھتے. تو ان کے لیے تو حقیقت ہی کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے. سامنے جو کچھ نظر آتا ہے وہی سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ہر استعارے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے. ہر منظر کے پیچھے کچھ پس منظر ضرور ہوتا ہے. تو بہت سے ایسے افراد ہیں جو حقیقت کا تصور تو رکھتے ہیں کچھ، لیکن جب بات اللہ کی، وحی کی، رسول اللہ کی، امام کی، کسی منصوص من اللہ کی، جب ایسی باتیں ہوتی ہیں تو وہاں ان کی سمجھ بیکار ہو جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی. بہرحال مختلف قسم کے افراد، مختلف قسم کے اذہان، مختلف قسم کے قلوب کے حامل افراد ہوتے ہیں، اور اس منبر حسینی پر، اس منبر قرآنی پر، اس منبر اسلامی پر آنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کم از کم ہر فرد بشر کو حق کی طرف یا حقیقت کی طرف توجہ کرنے پر راغب تو کر سکے. اور اسی لیے یہ تمام بحثیں چھیڑتا ہوں. واضح رہے کہ حق کا تصور یا حقیقت کا تصور یعنی ایک ایبسلوٹلی ایبسٹریکٹ ریئلٹی یا ایبسٹریکٹ ٹروتھ کا تصور بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے. یہ انسان، یہ جو میں اکثر کہہ رہا ہوں، مسلسل کہہ رہا ہوں کہ ہماری عقل بھی یہاں اس خاکنائے دہر میں آ کے خاک آلود ہو چکی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم رنگ و بو کے بغیر حقیقت کا تصور ہی نہیں کر پاتے. رنگ و بو سے معرّہ حقیقت کا ادراک ہی نہیں کر پاتے. ہمارا پورا انسانی لٹریچر پڑھ لیجئے، جو چیزیں واقعاً مجرد ہیں انہیں بھی ہم 99.999% محسوس پیکروں میں ہی اس کا ذکر کرتے ہیں، محسوس حقیقت کے طور پر پیش کرتے ہیں. اور جو لوگ دقیق علمی فکر رکھتے ہیں، جو لوگ بہت ہی ظریف، باریک، دقیق، لطیف، نہایت نازک، نہایت ظریف، نہایت لطیف ذوق رکھتے ہیں علم کا، حقیقت کا، زندگی کا، ان کا بھی حال مقام بیان میں یہ ہے کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے ساغرو. اب شعر آپ خود ہی پورا کر لیجئے گا. استعارے اور مجاز کے بغیر بات بنتی نہیں ہے. یہ ہمارے ذہن کی روش اس دنیا میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر سب سے پہلے جس چیز کا بہت زیادہ تسلط ہے وہ ہیں ہمارے حواس سے خمسہ. یہ 5 حواس اب یہ میں کیا کروں کہ حواس 5 ہی ہیں بھائی، نہ 6 ہیں نہ 4، 5 ہی ہیں حواس. اور اس میں آج تک کوئی اختلاف نہیں ہوا. یقین کیجئے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں 5 کے عدد پہ اختلاف کرنے کی کوشش نہ کیجئے گا.
بہرحال حواس خمسہ، یہ دیکھنے کی قوت، یہ حس، سننے کی حس، باصرہ، سامعہ، ذائقہ، شامہ اور لامسہ، دیکھ کر، سن کر، چکھ کر، سونگھ کر، چھو کر، یہ 5 حواس جو ہیں ہمارے، اس کی حکمرانی بہت زیادہ ہے، اور اس پوری کائنات میں ہم عام طور پر انہی چیزوں کو حقیقت سمجھتے ہیں جو ہمارے ان 5 حواس کی گرفت میں آ جائے۔ یہ ہے ذہن انسانی، اور یقین فرمائیے کہ ان 5 حواس سے خمسہ کی گرفت میں عموماً وہی چیزیں آتی ہیں جو تقریباً خاک آلود ہیں۔ یعنی اگر سورج کی کرن بھی دامن ردائے آفتاب بھی اگر گرد آلود نہ ہو تو ہمیں نظر نہ آئے۔ سورج کی خالص روشنی کیا ہمیں نظر آ سکتی ہے؟ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ کہیں نہ کہیں رنگوں کی آمیزش ہوگی، تب وہ روشنی بھی قابل دید ہوگی۔ گویا خود روشنی جو ہر چیز کو قابل دید بناتی ہے، وہ روشنی، وہ نور جو ہر چیز کو دیکھنے کے قابل بناتا ہے، وہ خود نظر نہیں آتا، اور وہ تب نظر آتا ہے جب اس پر کوئی پردہ پڑ جاتا ہے۔ غور فرمائیں۔ یعنی اب اس نور مجرد کی اگر یہ صفت ہے کہ اگر بے حجاب سامنے آئے تو نظر نہ آئے، تو جو نور مجرد ہے اس کی کیا شان ہوگی؟ ممکن کیسے ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے؟ اکثر یہ بحث ہوتی ہے خدا نظر کیوں نہیں آتا، اور بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں نظر نہیں آئے گا، آ سکتا، مگر آخرت میں نظر آئے گا، قیامت میں زیارت روح مبارک حضرت احدیت ہوگی۔ یہ ہے اعتقاد بہت سے حضرات کا کہ قیامت میں اللہ کی زیارت ہوگی، اللہ نظر آئے گا آنکھوں سے۔ بہت سے لوگوں کا یہ اعتقاد ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے خود اپنا تعارف کیا کرایا ہے قرآن میں؟ اس سورہ مبارکہ اخلاص میں تو خیر جب لفظ صمد کی بحث میں آپ جائیں گے تفصیل سے، اور لفظ صمد کی روشنی میں آپ تلاش کریں گے کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں اللہ کے صفات اور کمالات کا تذکرہ ہے، تو اس میں یقیناً جہاں آیت الکرسی سامنے آئے گی، جہاں آیہ شہادت سامنے آئے گی، جہاں اور دوسرے مقامات سامنے آئیں گے، سورہ مبارکہ حدید سامنے آئے گی، وہیں آیہ نور سامنے آئے گی۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے اپنا تعارف کیا کہہ کر کرایا؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ نے خود اپنا تعارف نور کے حوالے سے کرایا، اور نور کی صفت یہ ہے کہ وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا۔ توجہ فرمائیں۔ نور دوسری چیزوں کو دکھاتا ہے، نور خود نظر نہیں آتا، یہ طے شدہ مسئلہ ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش ہے نہیں۔ نور خود براہ راست ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ تمام چیزوں کو قابل دید، قابل رویت بنا دیتا ہے۔ دوسری چیزیں نور کی روشنی میں نظر آتی ہیں، مگر نور خود نظر نہیں آتا۔ یہ اس نور کی صفت ہے جو نور مادی ہے۔
یہ اس نور کی صفت ہے جو نور مادی ہے، اور ہم جس نور کی بات کر رہے ہیں وہ نور تو نور غیر مادی ہے، ایبسٹریکٹ لائٹ ہے وہ۔ جب یہ نور آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا تو وہ نور آنکھوں سے کیسے نظر آئے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا، اب یہ ضرور ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالی نے ایک طرف اپنا تعارف یہ کہہ کر کرایا کہ میں نور ہوں، دوسری طرف یہ بھی فرما دیا کہ وہ ہر شے کو دیکھتا ہے لیکن کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، نہیں دیکھتی۔ جناب موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام نے جب رؤیت کی درخواست کی تو کیا فرمایا؟ لن ترانی، تم کبھی نہیں دیکھ سکتے مجھے۔ ایک طرف یہ سب بیانات ہیں اور ایک طرف یہ وعدہ بھی ہے کہ قیامت میں چہرے مبارک حضرت احدیت نظر آئے گا، یہ وعدہ بھی ہے۔ اس لیے مسلمانان عزیز اپنے حواس سے لے کر، خیال سے لے کر عقل تک جتنے بھی وسائل ادراک و معرفت موجود ہیں آپ کے پاس، اس سب کا استعمال کر کے وجہ اللہ کی جستجو ضرور کرتے رہیے گا۔ صلوات پڑھتے ہوئے ذرا قریب آ جائیے۔ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، یہ ہے مقام۔ ایک طرف یہ طے ہے کہ حضرت حق ان آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا، یہ طے ہے۔ اگر کوئی عقل رکھتا ہے اور اس نے قرآن مجید کی آیتوں کو اچھی طرح سے پڑھا ہے اور اس نے الہیات کے مباحث کو سمجھا ہے، اگر کوئی حق اور حقیقت کا تصور رکھتا ہے تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ ان آنکھوں سے حق نظر نہیں آ سکتا۔ ارے اور بہت سی چیزیں ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی مگر آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے کون سی باتیں ہیں؟ سچ آنکھوں سے نظر آتا ہے، فرمائیے۔ جھوٹ اور سچ کا تو روزانہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہمارا آپ کا معاملہ ہے نا۔ سچ آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ اگر آنکھوں سے نظر آتا سچ اور جھوٹ تو دنیا میں کہیں کوئی کیس الجھتا ہی نہیں۔ جج کی، قاضی کی اگر ضرورت پڑتی بھی تو اس کے اوپر اتنی مشکل، اتنا بار نہ پڑتا۔ سچ کہیں نظر آتا ہے آنکھوں سے؟ نہیں نظر آتا، سچ بالکل نہیں نظر آتا۔ حالانکہ کئی قسم کے سچ اور جھوٹ ہیں، سچ کے مقابلے میں جھوٹ کئی قسم کے ہیں۔ سفید جھوٹ تو یہ ترکیب بہت پرانی ہو گئی۔ یہ دور جو ہے 21ویں صدی، یہ دور جو تاریخ میں، ہسٹری میں ڈونلڈ ٹرمپ کے نام سے لکھا جائے گا، یہ سفید جھوٹ کا دور نہیں، کالے جھوٹ کا دور ہے۔ یہ کالے جھوٹ کا دور ہے۔
تو بہرحال جھوٹ اور سچ کا سابقہ صبح شام. دیکھیے میں عرض کرتا رہتا ہوں میرے کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے، مگر مشکل صرف یہ ہے کہ جب زندگی مجروح ہوتی ہے، جب انسانیت مجروح ہوتی ہے، اس وقت بے اختیار اٹھتی ہوئی فریاد کو دبانا بھی جرم ہے، جرم ہے. جھوٹ کو بھی جھوٹ نہ کہا جائے تو پھر جینے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر اتنی بھی جرأت نہ ہو انسان میں کہ جھوٹ کو جھوٹ کہہ سکے، اور اگر اتنی بھی آنکھوں میں سکت نہ ہو کہ وہ سفید جھوٹ اور کالے جھوٹ میں بھی فرق کر سکے، تو پھر جینے کا فائدہ کیا ہے؟ میں شرعی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، اسے یقیناً شاعرانہ شدت کا حامل جملہ سمجھیے گا، لیکن اگر کسی انسان میں جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی بھی جرأت باقی نہ رہ گئی ہو تو اسے خودکشی کر لینا چاہیے. جینے کا حق نہیں ہے اسے. بہرحال یوں ہی زبان پہ آ گئی بات. تو کہیں سفید جھوٹ ہوتا ہے، کہیں کالا جھوٹ. اب اکثر یہ کہتا ہوں کہ جیسے شاعروں کو تعلی کا حق ہے ویسے ہی خطیبوں کو بھی تو ہے. تو مقام خطابت میں اگر میں یہ تعلی کروں کہ بہت سی ترکیبیں ایسی ہیں جو میرے بعد یاد رکھی جائیں گی، مجھ سے پہلے کے لوگوں نے استعمال نہیں کی وہ ترکیبیں، تو بہت سی تو غالباً بہت پرمعنی اور جمیل ترکیبیں، حسین ترکیبیں آپ کے سامنے گزارش کر چکا ہوں. لیکن اب یہ کالا جھوٹ یہ بھی ایک ترکیب ہے جو اس عہد کی دین ہے. غالباً جن لوگوں نے سفید جھوٹ کی ترکیب ایجاد کی تھی وہ اس لیے ایجاد کی ہوگی کہ سفید جھوٹ سیاست میں کہتے ہیں اس جھوٹ کو جس سے کسی کو نہ نقصان ہو نہ فائدہ ہو. جھوٹ بولنے والا اپنی مصلحتیں پوری کر لے. لیکن اب یہ دور وہ نہیں رہ گیا. اب تو جھوٹی داستانیں گڑھی جاتی ہیں پوری پوری قوموں کو تباہ کرنے کے لیے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، طے کر کے جھوٹ ایسے گڑھے جا رہے ہیں کہ دوسری قوموں کو تباہ کیا جا سکے. تو ظاہر ہے اسے کالا جھوٹ نہ کہیں گے تو اور کیا کہیں گے. یہ اور بات ہے کہ روز قیامت اگر کالے رنگ کو زبان دے دی خدا نے تو وہ میرا گریبان پکڑ لے گا کہ تو نے مجھے کیوں بدنام کیا. اس قسم کا جھوٹ جو افراد کو نہیں پوری پوری نیشنز، پوری پوری قوم، پورے پورے ملک کو تباہ کرنے کے لیے ایک جھوٹی تھیوری گڑھی جائے، یہ کوئی معمولی جرم ہے. اور کبھی کبھی ایسا جرم کرنے والے اپنے لیے امن کا نوبل پرائز بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اسی طرح گفتگو کرتا چلا جاؤں گا تو پھر آج کی گفتگو لوگ یہی کہیں گے کہ سیاسی گفتگو ہو گئی. اس لیے دامن بیان کو وہیں تک محدود رکھوں جہاں تک محدود رہنا چاہیے ان شبوں میں. تو میں تو صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ نور کو دیکھنا چاہتے ہیں، نور مجرد کو دیکھنا چاہتے ہیں. بہت سی ایسی حقیقتیں ہیں جسے آپ دیکھ نہیں سکتے، جو ہیں مگر آپ دیکھ نہیں سکتے. سچ آپ نہیں دیکھ سکتے. سچ سمجھ سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح بہت سی اور حقیقتیں، بہت سی اور، اگر انسان بیدار ہو تو بہت سی ایسی حقیقتیں ہیں. اکثر جو مثال دیتا آیا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کی روح خود آپ کو نظر آتی ہے، نظر نہیں آتی. آپ کی فکر آپ کو نظر آتی ہے، فکر مندی کے آثار چہرے پہ ضرور نظر آ جاتے ہیں.
مگر فکر نظر نہیں آتی۔ دنیا میں کوئی دل ایسا نہیں ہوگا جو محبت سے خالی ہو، مگر محبت آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ دنیا میں کوئی ایسا ہوگا جس کے پاس کچھ نہ کچھ معلومات نہ ہوں، سب کے پاس کچھ نہ کچھ معلومات کا ذخیرہ ہے اور اس اعتبار سے وہ عالم ہے، مگر علم آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ نالج کوئی شے ہے نہیں ہے۔ اب پھر پہلی مجلس کی طرف بحث موڑ دی جائے کیا؟ علم، نالج کوئی شے ہے؟ اب یہ الگ بحث ہے کہ وہ جو ایرسٹوٹل نے 10 کیٹیگریز آف بینگ بنائی تھیں، اس میں سے یہ نالج جو ہے وہ کیا ہے؟ سبسٹنس ہے یا ایکسیڈنٹ ہے؟ اور ایکسیڈنٹ ہے اگر تو پھر کون سا ایکسیڈنٹ ہے؟ ایکشن ہے، افیکشن ہے، ریلیشن ہے، یعنی مقولہ اضافہ میں سے ہے، مقولہ فعل میں سے ہے، مقولہ انفعال میں سے ہے، مقولہ کیف میں سے ہے۔ یہ سب بنیادی سوالات ہیں۔ علم ہے، آپ کے پاس اور جو چیزیں نظر آتی ہیں دنیا میں وہ آخر ان آنکھوں سے نظر آتی ہیں، اور سائنس اور فلسفہ اس کو اپنی اسٹڈی کا موضوع بناتا ہے، سبجیکٹ بناتا ہے۔ تو خود علم کیا ہے؟ جواب آسان ہے نہیں، مگر میں بار بار یہ سوال دہرا رہا ہوں اور بات تھوڑی آگے بڑھا کے چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ کا شوق اور آپ کی ذہنی ریاضت میں بھی اضافہ ہو۔ ہر ایک یہاں اس اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ میں علم سے دور ہوں، علم مجھے پسند نہیں ہے، علم اچھی چیز نہیں ہے۔ سب کہیں گے علم ہے، میں بھی علم رکھتا ہوں، کسی نہ کسی چیز کا علم رکھتا ہوں، علم بہت قیمتی شے ہے، علم بہت پسندیدہ شے ہے۔ ویسے ہی عقلاً ہر انسان کو علم سے انس ہے، اور ایک مسلمان کو تو علم سے انس ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے، فریضہ ہے ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ حضور کا ارشاد ہے۔ خود قرآن مجید میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، کاش ہمارے معاشرے کے ہر فرد کے دل اور دماغ میں یہ جملہ اتر جائے۔ ہم آپ تھوڑا سا پڑھ کے اس کے بعد اطمینان پیدا کر لیتے ہیں کہ ہم عالم ہو گئے، اور آستین چڑھا چڑھا کر دوسروں پر اپنے علم کی اب ایسا بھی مبتذل لفظ نہیں ہے کہ استعمال نہ کیا جائے، دھونس ڈالتے ہیں، دھونس جماتے ہیں۔ ہم عالم ہیں، ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی مفکر نہیں ہے، ہم نے جو طے کر لیا بس اب اس میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ سب غلط ہوں گے مگر میں صحیح ہوں۔ زیادہ تر جھگڑے معاشرے میں یوں ہی پیدا ہوتے ہیں، اور جاہلوں کی انانیت سے بھی بہت جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، لیکن عالموں کی انانیت سے بھی بہت سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ تو قرآن مجید نے گواہی دی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم۔ اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے، اور جن لوگوں پر اللہ نے کتاب نازل کی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر علم آنے کے بعد اپنی خواہشات نفس کی خاطر۔ یہ میرا جملہ نہیں، قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو انسانیت تباہ ہو رہی ہے علماء کی بھی انانیتوں کی زد میں آ کر۔ انانیت تلخ موضوع چھڑ گیا، ارادہ نہیں تھا کہ میں یہ عرض کروں گا آج، مگر یہ سب بھی زندگی کی ضرورتیں ہیں۔
تو بہرحال ہم میں سے ہر ایک علم کا تجربہ رکھتا ہے، علم سے وابستگی رکھتا ہے، عالم ہونے پہ نازاں ہے، تو خدا را کسی بھی مقام پر آ کر یہ نہ سوچ لیجئے گا کہ بس ہم پڑھ چکے. کیوں؟ صرف یہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر، بلکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسول کو اگر کوئی شے طلب کرنے کے لیے حکم دیا ہے کہ اے رسول مجھ سے مزید طلب کرنے کے لیے دعا کرو، تو وہ علم ہے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے مصطفیٰ، اے محمد، اے حبیب، تم یہ دعا کیا کرو، رب زدنی علما، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. آپ غور فرما رہے ہیں یہ علم کتنی عزیز، کتنی نفیس، کتنی عظیم شے ہے، کس قدر محبوب حق ہے علم. یعنی اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، کوئی وصف، کوئی صفت، کوئی شے، تو وہ علم کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اپنے حبیب کو کس چیز کے لیے حکم دے رہے ہیں کہ مجھ سے علم مانگو اور مسلسل مانگو، کہتے رہو رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما. تو میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، کبھی بھی ذہن میں جو طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے کسی بھی علم کے ہوں، آپ علم حاصل کرنے کا ذوق، علم حاصل کرنے کی للک، علم حاصل کرتے رہنے کی چاہت ہمیشہ زندہ رہنی چاہیے. آپ کے اندر ہمیشہ ایک طالب علم کو زندہ رہنا چاہیے. اسکالر ہو جانے کا غرور جس دن پیدا ہو گیا، اس دن آپ خود اپنے اوپر فاتحہ پڑھ لیجئے. خود سے اپنے اوپر فاتحہ پڑھیے، ثواب ہے. آپ مزاج سمجھ رہے ہیں؟ فاتحہ پڑھنے میں ہر حال میں ثواب ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد. اور فرمانے ہیں آپ میں دست ادب جوڑ کے، جہاں تک آواز جا رہی ہے، جو بھی سن رہا ہے، جو بھی سنے گا، انسان ہونے کی حیثیت سے بنیادی پروگرام ہر ایک کا بس ایک ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں علم حاصل کرتے رہنا ہے، چاہے آپ کا پروفیشن کچھ بھی ہو. اگر آپ کے اندر علم کا ذوق نہیں ہے تو معاف کیجیے گا، پھر آپ کو انسان نہیں کہا جا سکتا. حیوانیت کے کسی درجے میں کہیں پر ہوگی جگہ آپ کی. بے تکلف بات کر رہا ہوں، برا نہ مانیے گا، اور اگر برا مان بھی جائیے گا تو اب یہ ایسی بات ہے کہ اس پہ میں معذرت بھی کیا کروں. بھئی معذرت تو اس بات کی جاتی ہے جو غلط ہو، تو یہ غلط بات ہے نہیں. اگر علم کا ذوق نہیں ہے، مزہ، علم میں مزہ ہے، مزہ. یہ جو زبان ہے میٹھا اور نمکا چکھنے والی، نمکین اور میٹھا، میٹھا یا مٹھا، نمکین یا نمکا، یہ سب اپنی اپنی علاقائی زبانیں ہیں، علاقائی تہذیب ہے، علاقائی ذوق ہے. میں کبھی کبھی ایسے الفاظ اس لیے بول دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ مجھے ایسی زبان بھی آتی ہے. تو یاد رکھیے کہ روٹی کا ذائقہ اور گوشت کا مزہ اور سبزی
کی لذت اور نمکین اور میٹھے کی لذتیں تو حیوانات بھی سمجھتے ہیں. جانور اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. بعض جانور ایسے ہیں کہ جو لذت کی خوشبو سونگھ لیتے ہیں. اور ہمارے آپ میں کیا کر رہا ہوں، کوئی میٹھی چیز رکھی ہو کہیں دور تو ایک ایسا حیوان ہے جو بہت دور سے پہچان لیتا ہے کہ وہاں میٹھا ہے. تو یہ کیسے؟ اس کے معنی ہے کہ وہ لذت کی خوشبو پہنچ رہی ہے اس تک. حیوانات ہیں، حیوانات، یہ زمین پر دوڑنے والے، خاک میں لوٹنے والے ہیں، یہ حیوانات ہیں. تو یہ ان لذتوں کا ذوق رکھنا انسانیت کا کمال نہیں ہے. کمال انسانیت یہ، اگر آپ انسان ہیں، اگر آپ بشر ہیں، اگر آپ عقل رکھتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ شرف نصیب رہے جو ایک انسان کا شرف ہوتا ہے، تو آپ کو علم سے اپنا رشتہ منقطع نہیں کرنا چاہیے اور علم کا ذوق پیدا کرنا چاہیے، علم کی لذت. میں کیا عرض کروں، کئی حکماء ایسے گزرے ہیں جن میں ابن سینا کے تعلق سے بھی کہا جاتا ہے کہ ابن سینا مشکل مسائل لے کے بیٹھ جاتے تھے، اور جب کوئی علمی مسئلہ حل کر لیتے تھے تو بے اختیار اٹھ کر، جسے شاعری کی زبان میں کہتے ہیں، گویا رقص کرنے لگتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے این الملوک و ابناء الملوک، یہ بادشاہ اور بادشاہ زادے کہاں ہیں جو دنیا کی لذتوں میں غرق ہیں، انہیں کیا معلوم اس مسئلے کے حل کرنے میں کیا لذت پوشیدہ ہے. یہ علم کی لذت، یہ علم کی لذت. کاش اگر آج کی تقریر میں آپ یہ علم کی لذت ہی پیدا کرنے کی کوشش کر لیں تو انشاءاللہ میری محنت قبول بارگاہ الہی ہو جائے گی انشاءاللہ. عمر کی کسی بھی منزل میں ہوں، عمر کی کسی بھی منزل میں ہوں، کچھ نہ کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش روزانہ کرتے رہنا چاہیے. بس اب جو بات میں عرض کر رہا تھا اس کی طرف واپس آ جاؤں کہ علم ہے مگر ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا. ان آنکھوں سے کیا نظر آتا ہے؟ سفید کاغذ پر کچھ کالے کالے نشان دکھائی دیتے ہیں. اچھا، ایک بہت پڑھا لکھا آدمی ہو، بہت پڑھا لکھا آدمی جس نے لنگوسٹکس میں بھی پی ایچ ڈی کی ہو، بلکہ ڈیلیٹ کر چکا ہو، بلکہ 10ویں کو کرا چکا ہو، اس کی آنکھ، اور ایک وہ شخص جو کھیت میں مزدوری کر رہا ہے اور بالکل بے سواد سمجھا جاتا ہے اسے، اس کی آنکھ، دونوں آنکھوں سے اگر اس میں روشنی ہے، کوئی کاغذ سامنے رکھ دیجئے جس پہ الف لکھا ہوا ہو، تو دونوں کو کیا نظر آئے گا؟ الف سے زیادہ کچھ نظر آئے گا یا الف سے کم کچھ نظر آئے گا؟ دونوں کو نظر آئے گا الف ہی. یہ جو پڑھا لکھا ہے یہ کہے گا الف، جو پڑھا لکھا نہیں ہے اسے کہیں یہ کیا بنا ہوا ہے. اگر وہ الف کا نام نہیں جانتا تو کہے گا ایک کھڑا نشان ہے، کچھ کہہ سکتا ہے، جو اس کی عقل میں آئے گا وہ کہہ دے گا. نظر اس آنکھ سے وہی آئے گا جو ایک کالا نشان بنا ہوا ہے. اس کے معنی ہے کہ ان آنکھوں سے بہرحال مادی اور محسوس چیزیں نظر آ سکتی ہیں. یہ حروف کے پس منظر میں، الفاظ کے پیچھے جو نور معنی ہے وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ عقل انسانی درک کرتی ہے. علم نظر نہیں آتا، ان آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا. اب ضد کیے بیٹھے ہوئے ہم خدا کو ان آنکھوں سے دیکھیں گے اور نظر نہیں آئے گا تو نہیں مانیں گے. واقعاً ایسے لوگ سائنٹسٹ کہلانے کے مستحق ہیں. یہی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں مشہور بات ہے، کوئی میں پہلی بار نہیں عرض کر رہا ہوں، کہا جاتا ہے نا کہ دنیا میں بڑی بڑی حماقتیں بھی بڑے بڑے ذہین افراد ہی کرتے ہیں. تو بھئی ذہین ہے اپنی جگہ، بہت کچھ ایجادات کر لی، بڑی بڑی تھیوریاں پیش کی دنیا کے سامنے، بڑے بڑے پرابلم سالو کر لیے، یہاں اٹک کے رہ گئے. خدا جب تک دکھائی نہیں دے گا نہیں مانیں گے. اے سبحان اللہ.
جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے، آ نہیں سکتی ان آنکھوں سے، اس پہ یہ ضد. تو اب آپ پی ایچ ڈی ڈگری مجھے دکھاتے رہیے، میں کہوں گا آپ کے اندر نالج ہے، ہاں ثبوت یہ ڈگری میں تو نالج نہیں نظر آ رہی ہے، نالج دکھائیے. ارے صاحب میں نے 14 سال محنت کی ہے، یہ ڈگری ہے. بھئی یہ کاغذ ہے، یہ ڈگری ہے. نہیں، اس پہ کچھ لکھا ہے، آپ کا نام لکھا ہے. اس پہ کیا لکھا ہے؟ اس پہ لکھا ہے ڈاکٹر آف فلسفی. اس میں نالج کہاں ہے؟ ہمیں تو نالج دکھائیے نا آپ. تو وہ کہیں گے کہ بھئی یہ شخص ایسا ہے جسے ہم سمجھا نہیں سکتے. مگر آپ کہیں گے کہ ہم سمجھا نہیں سکتے، ہم کبھی نہیں کہیں گے سمجھا نہیں سکتے. ہم ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے، یہی ہمارا جہاد ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ. تو گفتگو شروع یہاں سے ہوئی تھی، اور بہرحال تقریباً تسلسل برقرار ہے کہ بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو حق کا تصور ہی نہیں رکھتے، حقیقت کا تصور ہی نہیں رکھتے، علم کی شناخت نہیں رکھتے کہ علم دراصل ہے کیا، کون سا جوہر ہے جسے علم کہتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ جب ہم جوہر کہتے ہیں تو ہمیشہ وہ اس فلسفیانہ کیٹیگری کے اعتبار سے نہیں کہتے، سبسٹنس کے معنی میں. کبھی لفظ جوہر سبسٹنس کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اور کبھی دوسرے معنی میں. اور ایک بات کہہ کے آگے بڑھوں، اگر موقع ملا تو اگلی تقاریر میں کچھ وضاحت کر دوں گا، چونکہ بات اتنی دیر علم کی ہوتی رہی، کہ یہ جو علم ہے اس کے مراتب ہیں، علم کے درجات ہیں. حقیقت ایک ہے، درجات بہت زیادہ ہیں. جس طرح یہ نور یا روشنی کے درجات، جس طرح وجود کے مراتب ہیں، جس طرح وجود کے مراتب ہیں، اسی طرح علم کے مراتب ہیں. توجہ رکھیے گا. یہ زمین وجود رکھتی ہے یا نہیں؟ وجود رکھتی ہے. کیا رکھتی ہے؟ وجود رکھتی ہے. درخت وجود رکھتے ہیں یا نہیں؟ وجود رکھتے ہیں. کچھ اور تو نہیں، وجود رکھتے ہیں. حیوان وجود رکھتے ہیں یا نہیں؟ وجود رکھتے ہیں. جناب والا حضرت انسان رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وجود رکھتے ہیں یا نہیں؟ وجود رکھتے ہیں. تو زمین بھی وجود رکھتی ہے، حیوان بھی وجود رکھتے ہیں. وہی واو جیم واو دال، وہی وجود، دوسرا نہیں کوئی. زمین بھی وجود رکھتی ہے، انسان بھی وجود رکھتا ہے، حیوان بھی وجود رکھتا ہے، درخت بھی وجود رکھتا ہے، سورج بھی وجود رکھتا ہے، چاند بھی وجود رکھتا ہے، مریخ بھی وجود رکھتا ہے، ہوا بھی وجود رکھتی ہے، پانی بھی وجود رکھتا ہے. یہ ہے کیا وجود؟ پانی وجود رکھتا ہے، ہوا وجود رکھتی ہے، اور جبکہ یہ ہوا بھی نظر نہیں آتی جب تک کہ اس میں رنگ ملایا نہ جائے. ہوا بھی نہیں دکھائی دیتی جب تک کہ اس میں رنگ آمیزی نہ ہو. تو ہوا وجود رکھتی ہے، پانی وجود رکھتا ہے، خاک وجود رکھتی ہے، درخت وجود رکھتے ہیں، یہ سب وجود رکھتے ہیں. تو ایک چیز سب میں مشترک ہے، کیا؟ وجود. اس کے معنی ہے کہ وجود کے مراتب ہیں، وجود کے درجات ہیں. جس طرح وجود کے مراتب اور درجات ہیں، اور اس کے مراتب اور درجات کو کوئی گن کر منحصر نہیں کر سکتا کسی عدد میں، اسی طرح علم کے درجات ہیں. اسی طرح علم کے درجات ہیں. علم کا ایک مرتبہ اور ایک درجہ وہ ہے جو ارسطوٹل کی 10 کیٹیگریز آف بینگ میں صرف ریلیشن کے تحت آتا ہے، مقولہ اضافہ.
علم کا ایک رتبہ وہ ہے جو کوالٹی کے ضمن میں آتا ہے، علم کا ایک رتبہ وہ ہے جو ایکشن کے ضمن میں آتا ہے، علم کا ایک رتبہ وہ ہے جو پیشن یا افیکشن کے ضمن میں آتا ہے، علم کا ایک رتبہ وہ ہے جو سبسٹنس کے ضمن میں آتا ہے۔ سبسٹنس کی اپنی جگہ 5 قسمیں ہیں، نفس بھی سبسٹنس ہے، عقل بھی سبسٹنس ہے، صورت بھی سبسٹنس ہے، مادہ بھی سبسٹنس ہے، جسم بھی سبسٹنس ہے، حیولہ بھی سبسٹنس ہے۔ اب تیزی سے یہ میں نے ٹرمینالوجیز استعمال کر دی، آپ نوٹ کر لیجئے گا، بعد میں غور کرتے رہیے گا، سمجھ میں نہ آئے تو میں گفتگو کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہوں، لیکن یہ الفاظ یاد رکھیے گا، اس کے بغیر بات آگے بڑھ نہیں سکتی۔ علم کے مراتب ہیں، ایک مرتبہ علم کا وہ ہے جو سبسٹنس کے ضمن میں آتا ہے، ایک رتبہ علم کا وہ ہے جو ایکسیڈنٹ کے ضمن میں آتا ہے، لیکن کون سا ایکسیڈنٹ؟ ریلیشن۔ اور رتبہ علم کا کون سا ہے، وہ کس ضمن میں آتا ہے، وہ کس کالم میں آپ اسے لکھیں گے؟ ایکسیڈنٹ لیکن کوالٹی، ایکسیڈنٹ لیکن ایکشن، ایکسیڈنٹ لیکن پیشن یا افیکشن۔ ابھی مسئلہ حل ہوگا کہ یہ چیزیں میں عرض کیوں کر رہا ہوں۔ یہ سب علم کے مراتب ہیں، یہ سب نالج کے مراتب ہیں۔ جہاں جس مرتبے کا علم ہوگا وہاں ویسے ہی اس کے آثار ظاہر ہوں گے۔ توجہ رکھیے، اتنی زحمت کیوں دی میں نے آپ کو؟ کبھی کوئی ایک فضیلت بیان کرنے کے لیے، ایک فضیلت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ محنت کرنی پڑتی ہے، تاکہ آپ روایت سن کے چلے نہ جائیں اور یہ سوچیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو معجزے بیان کرتے رہتے ہیں، یہ تو مذہبی لوگ معجزے بیان کرتے رہتے ہیں اور ہماری عقلوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ہمیں بے عقل سمجھتے ہیں۔ نہیں، ہم آپ کو بے عقل نہیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ دہائی دیتے ہیں اگر عقل رکھتے ہیں تو علم کی تعریف کیجئے۔ اگر آپ کو اتنا ہی اپنی عقل پہ ناز ہے تو علم کی تعریف کر کے دکھائیے، ورنہ پھر کم سے کم اس فقیر سے کچھ لے کر جائیے۔ وہ اور فقیر ہوں گے جو مانگتے پھرتے ہیں، درے اہل بیت کے فقیر ہمیشہ لٹاتے پھرتے ہیں۔ اب توجہ رکھیے گا، میں نے تیزی سے یہ علم کے مراتب ذکر کیے۔ ایک علم کیا ہے؟ مقولہ کیف یعنی کوالٹی۔ ایک علم کیا ہے؟ مقولہ اضافت یعنی ریلیشن۔ ایک علم کیا ہے؟ مقولہ فعل ایکشن۔ ایک علم کیا ہے؟ مقولہ انفعال یعنی پیشن یا افیکشن۔ ایک علم کیا ہے؟ مقولہ جوہر یعنی سبسٹنس۔ اچھا، بعض کی تفسیر صرف عرض کر دوں تیزی سے۔ یہ علم جو مقولہ فعل ہے اور وہ علم جو مقولہ انفعال ہے، دیکھیے سب سے پہلے تو عموماً علم کی جب تعریف کی جاتی ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ علم کو سب سے پہلے 2 حصوں میں تقسیم کریں، یعنی 2 مرتبے علم کے واضح رہیں۔ ایک ہے علم حضوری، ایک ہے علم حصولی۔ علم حضوری کیا ہے؟ علم حضوری یہ ہے کہ جیسے کوئی شے خود آپ کے پیش نظر ہو، شے کی تصویر نہیں، شے آپ کے سامنے ہو، پکچر نہیں، اصل آپ کے سامنے۔ واضح ہے؟ جیسے سب سے قریب ترین مثال اس کی خود آپ کا علم آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کو اپنے ہونے کا علم ہے؟ اچھا ٹھہر کے ایک فقرہ اور عرض کر دوں، آئندہ مجلسوں میں کام آئے گا، 2 ہی 3 مجلسیں تو رہ گئی ہیں۔ بہت مرتبہ میں نے ایک ترکیب بہت مرتبہ استعمال کی ہے ممبر سے کہ جہل کی 2 قسمیں ہیں، پھر میں نے کہا جہل کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک جہل کی قسم جہل بسیط سمپل اگنورنس، ایک ہے جہل مرکب کمپاؤنڈ اگنورنس،
پھر میں نے اس سے بھی بڑھ کر ایک منزل کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کہنا چاہیے، میں نے دیہاتی لفظ استعمال کیا تھا، جڑیلا جاہل، کہ کسی بھی اعتبار سے ان کی جہالت کٹتی ہی نہیں۔ جس طرح سے یہ دو اصطلاحیں علم اخلاق کی کتابوں میں ہیں، ایک ہے سمپل اگنورنس، ایک ہے کمپاؤنڈ اگنورنس۔ سمپل اگنورنس کیا ہے؟ جہل بسیط کیا ہے؟ کہ انسان جاہل ہے، بس اس کے آگے اسے کوئی کمپلیکس نہیں ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ میں جاہل ہوں۔ یہ بہت اچھی صورتحال ہے، حقیقت میں اچھی صورتحال۔ ایک وہ ہے جو یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا۔ یہ بات میں بہت بار بہت جگہ عرض کر چکا ہوں، اور کرنا پڑتا ہے اور کرتا رہوں گا، اس لیے کہ یہ سب مسائل ہیں، اس سے زندگی کے مسائل جڑے ہوئے ہیں نا۔ اسی سے شخصیت الجھتی ہے، اسی سے رشتے الجھتے ہیں، اسی سے معاملات بگڑتے ہیں، اسی سے دنیا بھی بگڑتی ہے، آخرت بھی بگڑتی ہے۔ اس لیے بار بار اس کی طرف اشارہ کرنا پڑتا ہے کہ خدا نخواستہ ہم میں یہ مرض، یہ بیماری پیدا ہو جائے کہ ہم نہ جانتے ہوئے سمجھنے لگیں کہ جانتے ہیں۔ جس طرح جہل کے یہ دو مرتبے ہیں، ایک ہے سمپل اور ایک ہے کمپاؤنڈ، ایک ہے جہل بسیط، ایک ہے جہل مرکب، اسی طرح علم میں سب سے پہلے تو یہ سمجھیے ایک ہے علم بسیط، ایک ہے علم مرکب۔ علم بسیط اور علم مرکب میں کیا فرق ہے؟ علم بسیط یعنی علم ہے اور بس، علم مرکب یہ ہے کہ یہ علم بھی ہے کہ علم ہے۔ واضح ہے؟ توجہ رکھیے گا کس منزل تک گفتگو آ گئی۔ یہ سب بالکل پیور فلاسفیکل ایشوز ہیں، لیکن یہاں آپ کو کس لیے عرض کر رہا ہوں؟ چونکہ علم وجود کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہے، جہاں وجود ہے وہاں علم ہے، جہاں ایگزسٹنس ہے وہاں علم ہے۔ مگر تو زمین کے پاس بھی علم ہے، ہوا میں بھی علم ہے، پانی میں بھی علم ہے، پتھر میں بھی علم ہے، درخت میں بھی علم ہے، ہر شے میں علم ہے، مگر یہ سب علم کون سا ہے؟ علم بسیط۔ اگر علم نہ ہو تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کیسے فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے ایسی نہیں ہے کائنات میں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ ذرہ ذرہ تسبیح الہی کرتا ہے، تو تسبیح تو فرع علم ہے نا، تسبیح تو فرع علم ہے۔ جب علم ہوگا تب ہم کسی چیز کی تعریف اور ثنا کریں گے۔ کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو وجود رکھتی ہو اور علم نہ رکھتی ہو، لیکن وہ سب علم کیا ہے؟ علم بسیط۔ بعض وجود کی سطحیں ایسی ہیں جہاں علم مرکب ہے، جو حضرت انسان اس مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے معلوم ہے، یہ بڑا شرف ہے، یہ علم ہونا کہ مجھے علم ہے۔ اچھا، یہ پہلی منزل۔ اب آپ خود اپنا ادراک رکھتے ہیں، یعنی یہاں کون شخص ہے جو یہ نہیں جانتا کہ وہ ہے؟ آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ وہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی ذکر محبوب میں اتنی محویت ہو جاتی ہے کہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ میں بھی ہوں۔ بس اسی منزل کو منزل کمال کہتے ہیں۔ یہ منزل یعنی یاد حق میں، ذکر حق میں، ذکر محبوب میں خود کو بھول جانا کمال ہے، شرف ہے۔ یہ انسان کے لیے عار نہیں ہے، یہ شرف ہے۔ لیکن بنیادی طور پر سب کو معلوم ہے کہ وہ ہے۔ یہ علم حضوری ہے۔ کسی کتاب میں پڑھ کے آپ نے ریئلائز کیا کہ آپ ہیں، کسی استاد نے بتایا کہ آپ ہیں،
کسی جن نے بتایا کہ آپ ہیں؟ کسی فرشتے نے بتایا کہ آپ ہیں؟ آپ ہیں یا آپ کو معلوم ہے بلا فصل، بلا واسطہ، بلا وسیلہ؟ یہ ہے علم حضوری۔ علم حصولی کیا ہے؟ ہم لندن میں بیٹھے ہیں، ہم نے سنا کہ نیو یارک بھی کوئی شہر ہے۔ اب نیو یارک کے بارے میں سنا، ایک شہر کا تصور ذہن میں آیا، اس تصور یا اس تصویر، اس پکچر کے ذریعے سے ہمیں نیو یارک کا علم ہوا۔ تو نیو یارک کا علم ہمیں کس حوالے سے، کون سا علم ہوا؟ علم حضوری یا حصولی؟ حصولی۔ یہ علم ہوا علم حصولی۔ تو علم حصولی وہ ہے جو تصویر کے ذریعے سے حاصل ہو، وہ تصویریں جو مختلف اشیاء کی ذہن میں آتی ہیں۔ علم حضوری وہ ہے جو تصویر درمیان میں نہ ہو، شے سے رابطہ ہو۔ توجہ ہے؟ وقت ختم ہو چکا، مگر بحث تو اب شروع ہو رہی ہے۔ یہ سب تو تمہید تھی۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے وہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا کیا عرض کر رہا ہوں۔ ابھی تک میں نے عرض کیا نیو یارک کا علم حاصل کرنا ہے تو تصویر کے ذریعے سے حاصل ہو جائے گا۔ اپنی ذات کا علم حاصل کرنا ہو تو بغیر تصویر کے براہ راست ہو جائے گا۔ حقیقت تو وہ شے ہے جس کی تصویر نہیں بن سکتی۔ جس کی تصویر بن ہی نہیں سکتی، اس کا علم تصویری علم کے ذریعے سے حاصل بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو پھر وہ کون سا وسیلہ اختیار کیا جائے کہ انسان حق سے وابستہ بھی ہو جائے، حقیقت کا ادراک بھی ہو جائے، حقیقت کا علم بھی حاصل ہو جائے، حقیقت پر یقین بھی پیدا ہو جائے، اور اس میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہ ہو؟ یہ کہاں سے گفتگو گزر رہی ہے؟ اب بتائیے یہ گفتگو ضروری ہے کہ نہیں؟ اللہ کی تصویر بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی۔ مطالبہ ہم سے آپ سے کیا ہے؟ یقین پیدا کرو۔ تصور تو پیدا نہیں ہو سکتا، یقین کہاں سے پیدا ہوگا؟ تصور تو ہم اسی چیز کا کر سکتے ہیں جس کی تصویر بن سکتی ہو۔ تصور تو اسی چیز کا کر سکتے ہیں جس کی تصویر بن سکتی ہو۔ کیسی مشکل منزل آ گئی۔ تو پھر مسلمان رہیں یا بس مشکل کام ہے چھوڑو جانے دو؟ یہ تو نہیں کر سکتے۔ آپ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب مجھ سے کچھ سو ہو گیا۔ نہیں چھوڑو جانے دو نہیں، مسلمان تو رہنا ہے، مومن رہنا ہے، اہل توحید رہنا ہے، اہل تحقیق رہنا ہے، اہل توحید، اہل تحقیق۔ خدا کی تصویر بن ہی نہیں سکتی، حق کی تصویر بن ہی نہیں سکتی، حقیقت کی تصویر بن ہی نہیں سکتی، مگر حقیقت پر ایمان لانا ہے، یقین پیدا کرنا ہے، صرف معمولی تصور نہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ پیدا کرنا ہوگا جو ہمیں حق کے سامنے اس طرح پیش کر دے، حق کو ہمارے سامنے اس طرح پیش کر دے کہ تصویر نظر نہ آئے، حق نظر آئے۔ اب دیکھیے کہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی اور کہاں اب پہنچی۔ آغاز اور یہ مقام تقریباً متحد ہے۔ پہلے میں نے کیا عرض کیا تھا کہ بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں روز آخرت چہرہ نظر آئے گا۔ میں نے کہا حضرت حق کا چہرہ کبھی اس آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا، کبھی نظر نہیں آ سکتا۔ تو پھر کیا نظر آئے گا؟ کسی نہ کسی چہرے کو اللہ اپنا چہرہ قرار دے گا، وہ چہرہ نظر آئے گا۔
باقی ذہانتوں کو اسی طرح پروان چڑھائے۔ غور فرمایا، وہ جو چہرہ نہیں رکھتا وہ کسی نہ کسی کو اپنا وجہ بنائے گا جسے ہم وجہ اللہ کہیں گے، اور یہ منزل کہ جہاں حق کی تصویر نہیں بن سکتی مگر کوئی وسیلہ ایسا ہونا چاہیے جو حق ہمیں دکھا دے اور ہم یہ سمجھیں کہ حق دیکھ رہے ہیں، تصویر نہیں۔ بھائی اب اتنی ساری گفتگو اگر ذہن میں سمٹ آئے تب یہ سمجھیے گا کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے لیے کیوں فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ؟ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ہمارے ہاں تو عبادت کا بہت وسیع مفہوم ہے، لیکن جن لوگوں کے ہاں عبادت کا بہت محدود مفہوم ہے ان کے لیے یہ حدیث چیلنج ہے۔ ہم تو مدینے جاتے ہیں اور حضور پاک کے روضے کی چوکھٹ کو بوسہ دیتے ہیں، ہم تو اس جالی کو بوسہ دیتے ہیں اور دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم تو نجف جاتے ہیں اور مولا کائنات کے روضے کی چوکھٹ پر سجدہ شکر کرتے ہیں، سجدہ شکر کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ ہمارے لیے تو بہت مسائل واضح ہیں، لیکن جن لوگوں کے لیے بہت محدود ہے عبادت کا مفہوم، اور ذرا ذرا سے میں شرک کا شبہ ہو جاتا ہے، وہاں بھی یہ حدیث، اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اب آخرت میں جس کا جو ہو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی کو روئے مبارک حق نظر آئے یا نظر نہ آئے، ہمیں تو معلوم ہے کسے دیکھنا ہے۔ ہمیں خدا کے مجرد ہونے میں بھی کبھی شبہ نہیں ہوا اور علی کے وجہ اللہ ہونے میں بھی کبھی شبہ نہیں ہوا۔ صلوات محمد محمد علیہ۔ آپ ذرا سی اور تھوڑی سی بوجھل بات اور کر لیں، مشکل بھی ہے بوجھل بھی ہے۔ علم کے میں نے دو مرتبہ ذکر کیا کہ ایک علم بسیط ہے، ایک علم مرکب، ایک علم حضوری ہے، ایک علم حصولی۔ اللہ کا علم علم حصولی سے حاصل ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ علم حضوری ہو۔ ابھی بحث مکمل تھوڑی ہوئی ہے، ابھی صرف کوشچن میں نے سنایا ہے، اب زندگی رہی تو کبھی پورا کر سکوں گا تو کروں گا۔ علم حصولی پر ایمان کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، اس لیے کہ وہاں بہت شکوک و شبہات ہیں۔ جتنا تھیوری آف نالج میں الجھے ہوئے ہیں تمام سائنسداں اور فلاسفرز، وہ علم حصولی کی وجہ سے کہ جو تصویر شے ہے وہ تصویر مطابق شے ہے کہ نہیں۔ ہم کوئی تصویر دیکھ کے سمجھ لیں کہ یہ نیو یارک ہے، کیا یہ معلوم ہے کہ واقعاً یہ تصویر جو ہے پورے نیو یارک کی ہے؟ نیو یارک کے تمام ڈائمنشنز اس میں ہیں۔ اس تصویر میں صرف نیو یارک کی عمارتیں ہیں یا وہاں کی چلتی پھرتی زندگی بھی ہے؟
اور فرما رہے ہیں تو تصویر پر جس علم کی بنیاد ہو، یعنی علم حصولی، تمام شکوک اور شبہات اور اشتباہات اور ابہامات اور اعتراضات کا محور وہی علم حصولی ہے. اور اسی لیے تھیوری آف نالج پر کبھی اتفاق نہیں ہو پاتا. چلی جا رہی ہے بحث، چلی جا رہی ہے بحث، چلی جا رہی ہے بحث. اسی لیے لوگ سفسطی ہو جاتے ہیں. ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، پتہ نہیں دنیا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں زمین ہے کہ نہیں، پتہ نہیں وجود ہے کہ نہیں. یہ پتہ نہیں والی بات جو ہے یہ کیوں ہے؟ وہ علم حصولی کی بنیاد پر. کیونکہ قدم قدم پہ دھوکہ کھاتا ہے انسان. ہم نے کسی سے ملاقات کی، پہلی ملاقات میں بہت اچھی تصویر دل میں بنا لی، تھوڑے دنوں کے بعد تجربہ ہوا تو معلوم ہوا لا حول ولا قوت الا باللہ. اب یہ جو مسلسل ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک تجربہ ہوتا ہے اور آئینے ٹوٹتے ہیں اور تصویریں بکھرتی ہیں اور دل شکنی ہوتی ہے اور خاطر شکنی ہوتی ہے اور صدمے پہ صدمہ ہوتا ہے، آخر میں آدمی کہتا ہے ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے. کچھ نہیں ہے حقیقت، کوئی نہیں ہے با وفا، کوئی نہیں ہے انسان، کچھ نہیں ہے وجود، کچھ نہیں ہے ہستی. تو یہ سب جو بڑے بڑے ہمارے صوفیاء یا فلاسفہ یا ادبا، شعراء، انٹلیکچوئلز ان منزلوں پہ پہنچتے ہیں، اس کے بہت سے اسباب ہیں. جتنے شکوک، شبہات، اعتراضات، ابہامات، جتنے مغالطے ہیں وہ کہاں ہیں؟ علم حصولی میں. حق کا علم علم حصولی نہیں حاصل کرنا ہے، علم حضوری حاصل کرنا ہے. بس یہاں پر ٹھہریے. دوسری ایک تقسیم جلدی سے بس ایک بات عرض کر کے اور پھر معال مجلس کی طرف. علم کی جو اور تقسیمات ہیں ان میں ایک تقسیم یہ بھی ہے کہ ایک علم ہے فعلی، ایک انفعالی. ایکشن، ایک علم کا مرتبہ وہ ہے جو اس کیٹیگری میں آتا ہے جسے ایکشن کہتے ہیں، اور ایک وہ ہے جسے پیشن یا افیکشن کہتے ہیں، انفعالی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ تیزی سے، اب بحث نہیں کروں گا، بہت سی مثالیں نہیں دوں گا. علم فعلی وہ ہے جہاں علم معلوم کو وجود عطا کرتا ہے. بس توجہ رکھیے گا، یہ جملے یاد رکھیے گا. علم معلوم کو وجود عطا کرتا ہے. اور علم انفعالی وہ ہے کہ جہاں معلوم علم کو وجود عطا کرتا ہے. نیو یارک ایک شہر ہے، چونکہ وہ ہے اس لیے اس کا علم مجھے حاصل ہوا. تو جب حاصل ہوا تو یہ ایک چیز انفعالی ہے، یہ پیشن ہے، یہ افیکشن ہے، ایک چیز حاصل ہوئی. ٹھیک ہے، یہ ہے علم انفعالی، یعنی شے پہلے سے موجود ہے، اس شے کے بارے میں علم حاصل ہوا. یہ حال موجود تھا یہاں پر، میں نے یہ حال نہیں دیکھا تھا، یہ حال دیکھا تو اس حال کے وجود کا مجھے علم ہوا. یہ ہے افیکشن یا پیشن، انفعال. علم فعلی کیا ہے؟ اب یہ مثال ہے، یہ مثال ہے تقریبی مثال. یہ جتنے شاعر، ادیب، آرٹسٹ ہیں، ایک کوئی بہت اچھا پینٹر بہت اچھی پینٹنگ تخلیق کرتا ہے. یہ جو بعد میں تخلیق ہوئی، جس کی سب داد دیتے ہیں کیا اچھی پینٹنگ ہے، یہ کسی پینٹنگ کو دیکھ کر اس نے بنائی ہے یا اس کے اندر کوئی علم تھا جس کی بنیاد پر یہ تخلیق ہوئی ہے؟ ذہن میں، دل میں کچھ تھا جو کوئی نہیں جانتا تھا. یہ تھا گویا کہ علم فعلی. اس علم فعلی میں چونکہ علم تھا تو خارج میں ایک وجود پیدا کر سکا. علم کے ہونے نے وجود کو پیدا کیا، ایک شے کو وجود بخشا، ایک معلوم کو وجود بخشا. یہاں پر اگر ٹھہریے، اگر آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر علم ہے تو علم کا ایک رتبہ وہ ہے علم فعلی، کہ علم پہلے ہوتا ہے اور علم کی بنیاد پر معلوم وجود میں آتا ہے. بس اب یہ نفس کی قوتوں کی بات ہے، کون نفس کتنا قوی ہے، کون وجود کتنا قوی ہے، کون علم کے کس مرتبے پر فائز ہے.
کبھی کوئی صرف پینٹنگ وجود میں لا سکتا ہے، کبھی کوئی صرف شعر وجود میں لا سکتا ہے، کبھی کوئی صرف نقاشی وجود میں لا سکتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہے کہ جوان بیٹا سامنے ہے، موسم انگور کا نہیں ہے، مگر بیٹے نے کہا بابا انگور کی خواہش ہے، چونکہ علم فعلی موجود ہے اس لیے دیوار کی طرف دیکھا اور انگور وجود میں آ گیا۔ علم ہے علم فعلی، علم فعلی، علم فعلی ہے تو مسجد میں تشریف فرمائے کون؟ حسین، ابو عبداللہ الحسین۔ سرکار ابو عبداللہ الحسین مسجد میں تشریف فرمائے، سامنے بیٹا آیا، جوان بیٹا، بابا اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے انگور، موسم انگور کا نہیں ہے۔ لوگوں نے لکھا ہے، راویوں نے، کہ آپ نے مسجد کے ایک گوشے کی طرف ایک دیوار پہ یا ایک ستون پہ ہاتھ مارا اور وہاں سے ایک خوشہ انگور کا برآمد ہوا۔ آپ نے انگور بیٹے کو پیش کیا۔ یہ کون بیٹا ہے؟ بس آپ سمجھ گئے، یہ وہی بیٹا ہے جو حسین کو بہت پسند تھا۔ یہ وہ بیٹا ہے جو حسین کو بہت عزیز تھا۔ یہ وہ بیٹا ہے جو شبیہ رسول تھا۔ بس اب کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا حسین کو یہ بیٹا کتنا عزیز تھا، بس موقع موقع کی بات ہوتی ہے، مصلحت رب، مشیت۔ وہ مدینہ ہے، وہ مسجد مدینہ ہے جہاں بیٹے کو انگور کی خواہش ہوئی، اور آقا نے انگور، بے فصل کا، بے موسم کا انگور، اپنے اعجاز سے، اپنے علم فعلی کے اعمال سے باذن رب انگور پیش کر دیا۔ اور وہ کربلا ہے جہاں بیٹا میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے واپس آتا ہے اور کہتا ہے بابا پیاس مجھے ہلاک کیا چاہتی ہے، اور اس وقت مشیت کے تقاضے نہیں آئے تو آقا حسین نے پانی نہیں پیش کیا، حالانکہ پیش کر سکتے ہیں باعجاز۔ یہاں مقام معجز نمائی کا نہیں ہے، یہاں معجزہ دکھانے کا موقع نہیں ہے، اس لیے آپ نے معجزہ نہیں دکھایا۔ عجیب جملہ کہا، بیٹا اپنی زبان ذرا میرے منہ میں ڈال۔ حضرت علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے منہ میں ڈالی اور فوراً کہہ لی، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے، آپ کی زبان مبارک میں تو میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کی آنکھوں کو غم حسین میں کبھی خشک نہ رکھے، ہمیشہ اشک بار رہیں، ہمیشہ اشک بار رہیں۔ یہ غم بہت عظیم غم ہے، یہ غم بہت عظیم غم ہے۔ ہاں یہ تو میں نے اشارہ کر دیا، لیکن یہ 2-3 فقرے وہ ہیں جو ہمیشہ پڑھتا ہوں اور ہمیشہ جب تک زندگی ہے پڑھتا رہوں گا، اس لیے کہ اس میں بڑی عظمت ہے۔ ہر شہید کو میدان کربلا میں بھیجنے کے لیے ایک خاص انداز تھا آقا کا، لیکن جب اپنے بیٹے علی اکبر کو بھیجا ہے تو جو انداز تھا وہ بڑا عجیب و غریب انداز تھا، بڑا عجیب و غریب انداز تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مبالغے کرتے ہیں، بھئی مبالغے لوگوں کے سامنے کیے جاتے ہیں۔ آقا حسین نے جب حضرت علی اکبر کو رخصت کیا ہے تو نہ دشمنوں کو مخاطب کیا، نہ دوستوں کو، نہ اہل بیت کو، خدا کو مخاطب کیا ہے۔ خدا کو مخاطب فرمایا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم
فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. اے پروردگار گواہ رہنا، ساری دنیا سے خدا گواہی طلب کرے گا، حسین خدا سے گواہی طلب کر رہے. کیا منزلت ہے آقا حسین، کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے. پروردگار گواہ رہنا اس قوم پر. اب وہ جوان جا رہا ہے ان کی طرف جو شکل و صورت میں، رفتار و گفتار میں، اخلاق و سیرت میں تیرے رسول کی شبیہ ہے، تیرے رسول کی شبیہ ہے. اور صرف یہی نہیں فرمایا، ساتھ میں یہ بھی فرمایا پروردگار تو جانتا ہے کہ جب بھی ہم تیرے رسول کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو ہم اس جوان کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے. کیا شقاوت تھی، سب جانتے تھے یہ شبیہ رسول ہے، اس کے باوجود کس طرح ایک شبیہ رسول پر تلواریں اٹھا رہے تھے، کس طرح ایک شبیہ رسول کے سینے کو نیزے کا نشانہ بنایا. اور میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، وقت تمام ہو چکا ہے. مصائب کے بعض فقرے، بعض واقعے ایسے ہیں جو ہیں مگر آپ تک ابھی تک بیان نہیں کیے گئے ہیں. حد ادب معنی ہوتا ہے، ایک سکت ہوتی ہے بیان کرنے کی بھی سننے کی بھی. اگر عشق درمیان میں ہو، اگر محبت ہو، اگر معرفت ہو تو انسان بعض مقامات سن نہیں سکتا یا بیان نہیں کر سکتا. مگر میں عرض کر رہا ہوں علامہ طاہر سماوی کے حوالے سے اور علامہ دربندی کے حوالے سے، دونوں نے لکھا ہے. علامہ طاہر سماوی مورخانہ حزم و احتیاط و تحقیق کے ساتھ لکھتے ہیں اور علامہ دربندی عارفانہ بصیرت کے ساتھ لکھتے ہیں. دونوں کا اپنا اپنا مرتبہ ہے، دونوں کا اپنا اپنا مرتبہ ہے. دونوں نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. بس چونکہ میں تفصیل سے مصائب نہیں پڑھ سکوں گا اور نہیں پڑھ سکا، اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ گریہ کر لیں. علی اکبر کا تذکرہ ہے. ان دونوں بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ چند شہید جن کے لاشیں دشمنوں نے بعد میں خود اپنی تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، ان میں سے ایک علی اکبر بھی ہے. کل میں نے جناب عباس کے بارے میں عرض کیا تھا اور آج یہ جملہ میں حضرت علی اکبر کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. اسی لیے جب آپ کربلا جائیں گے تو دیکھیں گے امام حسین کے پائیں پاس چھوٹی سی قبر ہے، وہ قبر علی اکبر کی ہے، جہاں کھڑے ہو کے آپ سلام کرتے ہیں. اور یہ سلام معصوم نے سکھایا ہے، السلام علیک یا ولی اللہ و ابن ولیہ. اور انہی معصوم کی تعلیم کے نتیجے میں عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ کے بعد جو ائمہ کا سلسلہ ہے، ان ائمہ کے بعد امام زادوں میں جو سب سے بافضیلت امام زادے ہیں وہ ہیں حضرت علی اکبر. ان سے بڑا رتبہ کسی کا نہیں ہے. حضرت عباس کی اپنی فضیلت ہے، لیکن علی اکبر، حضرت علی اکبر کوئی، حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنے ائمہ ہیں، ان کی جتنی اولادیں ہیں، سب محترم، سب میں فضیلتیں ہیں، سب میں کرامتیں ہیں، مگر علی اکبر کا رتبہ بہت بڑا ہے. امام کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو وہ علی اکبر کا رتبہ ہے. اسی لیے معصوم نے، امام نے، حضرت امام صادق نے فرمایا ہے کہ جب جاؤ تو اس طرح سلام کرنا، السلام علیک یا ولی اللہ و ابن ولیہ، السلام علیک ایہا الشہید و ابن الشہید، السلام علیک ایہا الشہید
وابن الشہید السلام علیکہ ایہا المظلوم، وابن المظلوم، کس میں سکت ہے جو مصائب کے تمام مناظر کو پیش کر سکے؟ بس ایک فقرہ عرض کروں، ایک روایت میں نے آج ہی مطالعہ کی ہے اور اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ قبل اس کے کہ حضرت امام حسین حضرت علی اکبر کے لاشے کو خیمے میں لاتے، جب حضرت علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آنے لگے تو کوئی بہت بلند آواز سے نہیں کہا تھا، بہت آہستہ سے کہا تھا السلام علیکہ یا ابتا، بابا آپ پر میرا سلام۔ جہاں آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے اور جہاں خیمہ ہے بہت فاصلہ ہے، مگر یہ حسین جیسے باپ ہیں، وہ علی اکبر ہیں۔ بہت آہستہ سے علی اکبر نے فرمایا تھا بابا آپ پر آخری سلام، مگر حسین نے سن لیا اور سننے کے بعد تیزی سے علی اکبر تک پہنچے۔ اجازت دیجئے کہ ایک فقرہ اور اس سے پہلے کا ایک منظر ذکر کروں۔ جب آقا نے علی اکبر کو رخصت کیا تھا تو تمام بیویاں در خیمہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی تھیں اور ہر بیوی کی نظر امام کے چہرے پر تھی کہ بیٹا ہے، جوان بیٹا ہے، وہ بھی کوئی اور نہیں، علی اکبر ہے، شبیہ رسول ہے۔ اگر اس بیٹے پر کوئی سخت وقت آیا تو سب سے پہلے باپ کے چہرے کا رنگ بتا دے گا، اور یہی ہوا کہ جب آقا کے چہرے کا رنگ بدلا تو اسی وقت خیمہ گاہ میں کوہرام مچ گیا۔ مگر عجیب منزلیں ہیں، خواتین سن رہی ہیں، میں ایک خاص منزل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک روایت جو میں نے آج ہی دیکھی اور آج سے پہلے نہیں دیکھی تھی، آج دیکھی ہے، اور وہ یہ کہ آقا نے جب حضرت علی اکبر کی آواز سنی بابا آخری سلام، تیزی سے جناب علی اکبر تک پہنچے، دیکھا ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ہاتھ سینے پر ہے، گھوڑے سے اترے اور اپنی باہوں میں بیٹے کا جسد مبارک لیا، غور کرتے رہے، پھر یا علی کہہ کر ایک مرتبہ برچھی کا پھل نکالا، خون کا فوارہ نکلا، اپنا دست مبارک سینے پہ رکھا۔ اب یہ روایت کہتی ہے سینے پر رکھا، مگر یہ خون کا فوارہ دیکھنے کے بعد حسین سے رہا نہ گیا، حسین علی اکبر پہ باہوں میں لے کر لیٹ گئے۔ اس کے بعد کیفیت کچھ ایسی تھی، اب باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، حسین پر قیامت گزر رہی ہے۔ اب محسوس کیا زینب نے بھیا کو دیر ہو رہی ہے، زینب نے وہاں سے پکارا بھیا بھیا، حسین نے بہن کی آواز سنی، اب ہوش میں آئے، کہا کیا میرے رہتے ہوئے زینب خیمے سے باہر آ گئی؟ یہ زینب نے آواز دے کر حسین کو سہارا دیا، لیکن جب حسین پھر اکبر کا لاشا لے کر آئے، خیمے میں داخل ہوئے، تو پھر منظر منقلب ہوا، وا محمدہ وا علیہ وا حسینہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔